السلام علیکم۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ آپ کا شمار بھی ان انبیاء میں ہوتا ہے جو بنی اسرائیل پر نبوت لے کر نازل ہوئے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے واسطے سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام امتی تھا۔ سورہ انبیاء میں آپ کو ذوالنون یعنی مچھلی والا کہہ کر پکارا گیا ہے۔ آپ عراق کے شہر نینوا میں پیدا ہوئے۔ اسی شہر والوں کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ آپ کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 800 سال بعد آتا ہے۔ نینوا کے باشندے بہت دولت مند تھے۔ دولت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ اس قوم میں بھی آ گئے۔ دین سے دور ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے سرکشی پر اتر آئے۔ مطلب یہ کہ ان میں ایسی بیماریاں پیدا ہو گئیں۔ نبوت ملنے پر آپ نے قوم کو شرک سے روکا، ان کی برائیاں ان کے سامنے بیان کی، مگر آپ کی قوم سدھرنے کی بجائے شرک کے دلدل میں اور زیادہ دھنستی چلی گئی۔ آپ علیہ السلام نے تبلیغ کی مگر قوم نے آپ کی ایک نہ سنی اور آپ کی دشمن بن گئی۔ نینوا کی آبادی 1 لاکھ سے کچھ زیادہ لوگوں پر آباد تھی۔ آپ قوم کو سمجھاتے رہے، شرک سے روکتے رہے، مگر قوم نے نہ مانی، آپ کا مذاق اڑانے لگی۔ اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام انہیں تبلیغ کرتے رہے۔ آخرکار آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، آپ علیہ السلام اب قوم کو بتا دیں کہ اگر بات نہیں مانتے تو نہ مانو، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آنے والا ہے، اب بھی وقت ہے اپنی اصلاح کر لو۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے عذاب کی بات سنی تو ان میں ہلچل مچ گئی۔ آپس میں کہنے لگے، ہم سے پہلے قوم لوط اور قوم سمود وغیرہ کو ان کے انبیاء نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا تھا تو وہ قوم ہلاک کر دی گئیں۔ یونس علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اب کیا کیا جائے؟ آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یونس علیہ السلام کو آج رات دیکھو، یہ یہیں رکتے ہیں یا چلے جاتے ہیں، اگر شہر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو سمجھ لو عذاب آئے گا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ صبح ہوتے ہی آسمان پر دھواں کے سیاہ بادلوں نے اس طرح سایہ کیا کہ لوگ اسے دیکھ کر گھبرا گئے، بے قرار ہو گئے۔ ان کی حالت وہ ہو گئی جو قرآن کریم نے بیان کی ہے۔ پھر جب یہ لوگ کسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خالص اللہ تعالیٰ پر ہی اعتقاد رہ کر اسے پکارنے لگتے ہیں۔ جب انہوں نے سیاہ بادلوں کو آتے دیکھا تو ان کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ انہیں حضرت یونس علیہ السلام کی باتیں یاد آنے لگی۔ انہوں نے سوچا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کر کے ان کے ہاتھ پر توبہ کر لیتے ہیں اور ان پر ایمان لے آتے ہیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کر دیا لیکن ناکام رہے۔ اب انہیں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں تلاش کرتے رہیں اور اللہ کا عذاب ہمیں ختم کر دے اور ہم دنیا والوں کے لیے پہلے قوم کی طرح عبرت کا نشان بن جائیں۔ یہ سوچ کر پوری قوم اپنے جانوروں تک کو ساتھ لے کر باہر میدان میں آ گئی، یہاں تک کہ ماؤں نے اپنے دودھ پیتے بچوں کو اپنے سے الگ کر لیا تاکہ وہ بھی روئیں اور چلائیں اور اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ جائے اور انہیں اپنے گناہوں کی معافی مل جائے۔ اس حالت میں انہوں نے توبہ کرنی شروع کی اور کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہمارے پاس آپ کا جو پیغام حضرت یونس علیہ السلام لائے تھے، ہم اس پر دل اور جان سے ایمان لاتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس قوم کے توبہ کرنے والوں کو ایک بالکل الگ واقعہ قرار دیا ہے، یعنی عذاب کے اثار کو دیکھ کر توبہ کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ کا ان کے توبہ قبول کرنا، یہ ایک انوکھا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب ہٹا لیا، اس لحاظ سے وہ خوش قسمت قوم تھی۔ ان سے پہلے اسی علاقے کے لوگ ایسے نہیں تھے جنہوں نے عذاب دے کر توبہ کی ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے 7 سال تک اس قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اور وہ قوم آپ کو جھٹلاتی رہی تھی۔ دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام انہیں عذاب کی خبر سنا کر شہر سے نکل گئے، جبکہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلے جانے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ آپ سے یہ بھول ہو گئی تھی، اتنی سی بات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہو گئی۔ آپ علیہ السلام شہر سے نکل کر دریا کے کنارے پر پہنچے۔ کنارے پر کشتی کھڑی تھی اور اس پر مسافر سوار ہو رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ملا سے کہا، مجھے بھی سوار کر لو۔ بھلا آپ کی نورانی شکل و صورت سے متاثر ہو کر کہنے لگا، ضرور سوار ہو جائیے، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسی حسین ہستی ہمارے ساتھ سفر کرے۔ یہ کہہ کر اس نے آپ کو سوار کر لیا۔ اب سفر شروع ہوا ہی تھا، ابھی کشتی تھوڑی ہی دور چلی تھی کہ بھنور میں پھنس گئی اور چکر آنے لگی۔ مسافر گھبرا گئے اور رونے لگے۔
کشتی کے ملا نے چیخ مار کر کہا، اے مسافروں، میرا بہت مرتبہ کا تجربہ ہے، جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آتا ہے تو میری کشتی اسی طرح بھنور میں پھنس جاتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر کشتی میں آیا ہے تو وہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ کشتی کے باقی مسافر پانی میں غرق ہونے سے بچ جائیں۔ کسی نے ظاہر نہ کیا تو باقی مسافروں کے جان بچانے کے لیے ہم ایک مسافر کو دریا میں پھینک دیں گے۔ ملا کی بات سن کر حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی اپنے آقا کا بھاگا ہوا غلام ہوں، تم لوگ مجھے اٹھا کر دریا میں پھینک دو۔ لیکن لوگ آپ کو دریا میں پھینکنے پر تیار نہ ہوئے۔ آخر قرآن نازل کی گئی تو آپ کا نام نکلا، لوگوں نے اسے بھی اتفاق سمجھا، پھر قرآن نازل کی گئی، پھر آپ کا نام نکلا۔ لوگ حیران تھے کہ اس کی صورت تو اتنی نورانی ہے، یہ اپنے آقا کا بھاگے ہوئے غلام کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر تیسری مرتبہ جب قرآن نازل کی گئی تو پھر آپ کا نام نکلا۔ تیسری مرتبہ آپ کا نام نکلنے پر بھی لوگ آپ کو دریا میں گرانے پر تیار نہ ہوئے، تو حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ میری وجہ سے تمام مسافر پریشان ہیں، اس لیے آپ خود ہی دریا میں کود گئے۔ دریا میں گرنا ہی تھا کہ ایک بڑی مچھلی نے آپ کو زندہ نکل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، ہمارے بندے یونس کو اپنے پیٹ میں ہی رکھ لے، یہ تیری غذا نہیں ہے بلکہ تیرے پیٹ میں ہم نے اس کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے کہ وہ کوئی خاص قسم کی مچھلی تھی۔ اس کا پیٹ شیشے کی طرح شفاف تھا، اس میں سے دریا کی ہر چیز نظر آ رہی تھی۔ اگر وہ کوئی عام مچھلی ہوتی تو آپ دریا کی دنیا کیسے دیکھتے؟ یہ اللہ کی قدرت کا ادنا نمونہ تھا۔ یہ واقعہ دریا فرات کا ہے۔ اس دریا میں بہت بڑی بڑی مچھلیاں ہیں۔ اس بارے میں روایات مختلف ہیں کہ آپ کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، 1 دن، 5 دن، 7 دن اور 40 دن کی روایات بھی ملتی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو یوں پکارا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، ہمارے بندے کو باہر نکال دے۔ مچھلی نے آپ کو کنارے پر لا ڈالا۔ اس وقت یونس علیہ السلام بیمار سے تھے، مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کمزور ہو گئے تھے، آپ کے بدن پر مکھیاں وغیرہ بیٹھنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس کدو کی ایک بیل لگا دی، اس کے پتوں نے آپ پر سایہ کر دیا۔ ایک ہرنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے پاس آتی اور آپ اس کا دودھ پی لیتے۔ اس طرح آپ بہت جلد تندرست اور توانا ہو گئے اور اپنی بستی کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی، آپ نے اسے قوم کے حالات پوچھے۔ اس نے بتایا یونس نامی ہمارے نبی تھے، قوم نے ان کی بات نہ مانی، وہ ناراض ہو کر نینوا سے چلے گئے۔ میں نے کہا، جاتے ہی قوم کے سروں پر بادل منڈانے لگے، انہیں اپنی موت نظر آنے لگی، وہ رونے لگے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ آخر اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا، مگر یونس نبی کا اب تک کسی کو پتہ نہیں۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام نے اس سے کہا، اگر تیری بکری میں دودھ ہو تو مجھے پلا دے۔ اس نے سرد آہ بھری اور بولا، جس دن سے وہ یہاں سے گئے ہیں ہم لوگ شدید قید کا شکار ہیں، گلا تو دور کی بات ہے، گھاس تک پیدا نہیں ہوتی۔ آپ نے اس بکریوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے اور وہ دوڑ کر شہر میں گیا اور یہ بات انہیں بتائی۔ سب لوگ آپ کی زیارت کے لیے شہر سے باہر نکل آئے۔ دیکھا تو واقعی حضرت یونس علیہ السلام تھے۔ وہ لوگ بے تحاشا خوش ہوئے، بڑے احترام سے آپ کو شہر میں لائے۔ انہوں نے آپ کے آزاد سلامت مل جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اطمینان کا سانس لیا، جس کے بعد آپ نے قوم کے اصلاح میں لگ گئے۔ آپ اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پر چلے جاتے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے اور وہیں آپ نے وفات پائی۔